السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمیر اور آج ہم بات کریں گے ایسی 6 چیزوں کے بارے میں جس سے انسان کی کامیابی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی ناشکری ہے۔ یعنی انسان کو جب کوئی نعمت ملتا ہے تو انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، وہ اللہ کو یاد کرے، زیادہ سے زیادہ یاد کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے اس کو۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، ضرورت مندوں کو دے، یہ اس کا فرض بنتا ہے۔ لیکن انسان کیا ہوتا ہے، جب اس کو اللہ کی نعمت اس کو ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اس نعمت کو انجوائے کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا وجہ ہے انسان کی کامیابی کا راستہ بند ہونے میں۔ اس کی وجہ سے انسانی کامیابی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، سیکنگ لاٹ آف نالج اینڈ ناٹ ایکٹنگ اپون اٹ، یعنی بہت علم حاصل کرنا لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ انسان کے پاس جتنا علم ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کم ہو یا زیادہ یہ تو انسان کی اپنی قسمت ہے، لیکن جتنا علم ہو انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان کے پاس صرف علم کا ذخیرہ رہا، اگر انسان کے پاس صرف علم کا انبار ہے، علم کا ڈھیر ہے، لیکن عمل نہیں ہے، وہ ویسٹ ہے۔ اور اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب تیسری چیز جو بہت عام ہے آج کل کے لوگوں میں، وہ ہے گناہ میں جلد بازی کرنا اور توبہ میں دیر کرنا۔ انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، انسان گناہ کر جاتا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب انسان سے کوئی بھی غلطی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اس کو ڈیلے نہ کرے، کیونکہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہم کب تک زندہ رہنے والے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے ہیں، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک وقت فکس ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میں اگر ہم اللہ سے توبہ مانگیں گے تو اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم فوراً اللہ سے توبہ کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی وجہ جس سے انسان کی کامیابی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، وہ ہے انسان کا کسی اچھے اخلاق والے انسان یا اچھے عالم سے تعلق ہونا، اور اس تعلق کو لوگوں سے بتائے لیکن اس عالم کو یا اس اچھے اخلاق والے انسان کو فالو نہ کرے۔ یعنی انسان اگر کسی اچھے انسان کو جانتا ہے، اچھے اخلاق والے کو جانتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سے اچھی چیزوں کو لے کر فالو کرے۔ فائدہ تو انسان کو اسی وقت ہوگا جب ایک انسان ایک اچھے انسان کے اعمال سے، اخلاق سے فائدہ اٹھائے گا۔ اگر ہم کسی اچھے انسان کو صرف جانتے ہیں تو کیا اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اور اس سے ہم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم اگر کسی اچھے انسان کو جانتے ہیں تو اس کے اخلاق کو فالو کرے، اس کے اچھے عادات کو فالو کرے، اس کے اچھے اعمال کو، اچھے ایکشنز کو فالو کرے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب ہے 5ویں چیز جو ہر انسان اس میں ابھی مبتلا ہے، بہت بری طرح سے انسان اس میں گھرا ہوا ہے، وہ ہے دنیا سے لگاؤ۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس بات کو ارشاد فرمایا قرآن کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے دھوکے میں تم پڑ جاؤ۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیکوریٹ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت بنایا، اس لیے نہیں کہ انسان اس میں گھل مل کر اس سے بہت اٹریکٹ ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک امتحان، ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم دھوکے میں نہ پڑے، ہم اللہ کی معرفت، ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کے ٹیسٹ جو اللہ نے ٹیسٹ ہم سے لینا چاہا اس چیز کو پہچانیں، اور آگے چل کر اپنی زندگی میں اچھے اعمال کریں، اس دنیا سے کوئی گہرا تعلق نہ بنائے رکھیں، اس لیے کہ ہم دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے دنیا ہم سے اتنا دور بھاگے گی۔ یہ دنیا ایک
دھوکے کی چیز ہے. اللہ نے بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرٹ کیا ہم لوگوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیاوی زندگی میں پڑ جاؤ اور دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈال دے. آخری چیز وہ یہ کہ آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے اور ہم آخرت سے دور بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ انسان ایک دن ختم ہو جانے والا ہے, پوری دنیا ختم ہو جانے والی ہے, ایک دن حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے. یہ بالکل حق بات ہے. جس طرح ہمارا ایگزسٹنس ایک دم 100% کنفرم ہے, اسی طرح سے یہ بات بھی بالکل 100% کنفرم ہے کہ آخرت آنے والی ہے. یہ اس بات پہ ہر کسی کو ایمان ہونا چاہیے. اگر ایمان ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے تو ہے, لیکن ہم اس بات کو یقین کرتے ہیں, اس بات پر ایمان رکھتے ہیں, تو اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. آج ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے, ہم کو اللہ کے سامنے بھی جواب دینی ہے. تو اس چیز کو بھلا کر, اس چیز کو بھلانے کی وجہ سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, دنیا اور دنیا کی سامان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. اور یہ 6 ایسے ریزنز ہیں, یہ 6 ریزنز ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی کامیابی کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. انسان کو یہ 6 ریزنز انسان کو کامیابی سے دور رکھتی ہیں, سچائی سے دور رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ان 6 چیزوں سے بچائے.